ایسوسیشن کے اینڈ سے، انجمن غلامان امریکہ کے اینڈ سے یہ ایک سیاہ تاریخ تھی۔ اس 4-4.5 مہینوں کی تاریخ کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹیرین کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ اسمبلی کے اندر دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ پولیس بلائی گئی۔ پولیس کے ذریعے سے 70 سال کی 75 سال کی بزرگ خواتین پارلیمنٹیرین کو مارا پیٹا گیا، موت و حیات کی کشمکش کا شکار کیا گیا۔ اسپیکر اسمبلی کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، اور ہر قسم کی دھوس دھاندلی بدماشی اسمبلی کے اندر کی گئی۔ پارلیمنٹیرین کے اوپر پرچے کاٹے گئے، 780A کے پرچے، اقدام قتل کے پرچے، ہر قسم کے جھوٹے پرچے پارلیمنٹیرین پہ کیے گئے، اور پارلیمنٹیرین مجھ سمیت، ندیم بارہ صاحب سمیت ہم لوگ پیشیاں بھگتتے رہے عدالتوں کی اور تھانوں کی۔ اور پھر اس کے علاوہ ان 4.5 مہینوں کے اندر 25 مئی آیا۔ ان 4.5 مہینوں کے اندر 25 مئی کی جو ایک سیاہ تاریخ پاکستان کی ہسٹری میں لکھی گئی، ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کے ہم تمام پارلیمنٹیرین کو سر عام سر بازار مارا گیا، پیٹا گیا، اور آبسلیٹ ہوئی آنسو گیس کے شل ان کو جناب ہم پہ پھینکا گیا، انتہائی نیگیٹو کیمیکل کے آنسو گیس کے شل۔ صرف 25,000 شل جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد کے اندر لوگوں کو روکنے کے لیے پھونکے گئے۔ پورے پنجاب کو، پورے پاکستان کو جیل بنا دیا گیا، رستے روکے گئے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، پارلیمنٹیرین، عہدیداران، کارکنان اور عوام کی ماں بہن بیٹیوں کی اور عزتوں، اور اس کے علاوہ چادر چار دیواری کی توقیر کو تباہ کیا گیا۔ یہ ساری ایک ہسٹری ہے لمبی چوڑی 4.5 مہینے کی، جو اس پنجاب اسمبلی کے اندر ریجیم چینج آپریشن کا پارٹ 2 کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، مٹیریلائز کرنے کے لیے نون لیگ نے، آل شریف نے اور ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز نے اپنی ناجائز، غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر 4.5 مہینے کی ایک سیاہ تاریخ رقم کی۔ اس پہ ہم نے جو جد و جہد کی، میں 17 جولائی کی کامیابی کے بعد، 22 جولائی کی کامیابی کے بعد، پھر جو پرسوں اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے جو ہمیں کامیابی دی ہے، آج میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اس پنجاب اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی 4.5 مہینے کی اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی، پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو گواہ بنا کر آج اس پوری جد و جہد کو اپنے قائد، شاہین صرف قائد، جرأت مند قائد، دلیر صرف قائد عمران خان صاحب کے نام کروں گا کہ جو کچھ قربانیاں دی گئیں پاکستان کی خاطر، پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان کی سربلندی کی خاطر، پاکستان کی اکانومی کو بچانے کی خاطر، پاکستان کی عوام کی ناموس کی خاطر، اور پاکستان کی عوام کو سکھ اور چین دینے کی خاطر، یہ 4.5 مہینے کی جتنی قربانیاں اور جتنی کامیابیاں ہیں، اللہ پاک کے کرم سے یہ عمران خان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب واقعتاً انہوں نے ثابت کیا کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ عمران خان صاحب نے 4.5 مہینے پوری پاکستانی عوام کو ایک قوم بنایا اور ثابت کیا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، اور انہوں نے پراپر میر کارواں ہونے کا ثبوت دیا۔ آج کی پنجاب اسمبلی کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت، ہماری ہر کامیابی عمران خان صاحب کے نام، ان کی جرأت کے نام، ان کی ہمت کے نام، ان کے ولولے کے نام، ان کے حوصلے کے نام، ان کی ڈیڈیکیشن کے نام، ان کی اس ملک کی خاطر جوش اور جذبے کے نام، آج ہم عمران خان صاحب کے نام اس ساری جد و جہد کو اور اس ساری کامیابی کو کریں گے۔ دوسرا، ہماری جو آج تک جتنی اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی، میں چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی اس موقع پہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ ایک اسپیکر اسمبلی کی حیثیت سے میں نے بھی اپنی زندگی کے 22 سال الیکشن کی سیاست میں گزارے ہیں، اسمبلیوں کے معاملات اپنے ٹپس پہ ہیں پچھلے کم از کم 25-30 سال کے، اور دوسری دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی بنا ہوں۔ میں نے اس پورے کرائسس کے اندر جو جرأت، جو ہمت، جو حکمت
اور جو دانش چودھری پرویز لائی صاحب کے اندر دیکھی کہ جنہوں نے اپنے مخالفین کو زچ کیے رکھا، وہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، وہ انجمن غلامان امریکہ، وہ ککڑی مافیا کا سرغنہ حمزہ شہباز، وہ کرائم منسٹر چیری بلاسم، اس کی ہر سازش کو، اس کے ہر ٹیکٹکس کو، اس کی ہر پلاننگ کو، اس کے ہر بندوبست کو چودھری پرویز لائی صاحب نے اسمبلی کے اندر رولز اور ریگولیشنز کے مطابق، غیر آئینی طریقے سے نہیں، غیر قانونی طریقے سے نہیں، اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجرز کو وائلیٹ کر کے نہیں، آئین کے آرٹیکلز کی دھجیاں اڑا کے نہیں، 100% آئین اور قانون کے مطابق رہتے ہوئے جس انداز سے 4.5 مہینے ان چوروں، لٹیروں اور نوسر بازوں اور ان امریکہ کے غلاموں اور یہ بیرونی طاقتوں کی چرنوں پہ بیٹھ کے، ڈالرز اور ڈیلرز کی چرنوں پہ بیٹھ کے جو اس پاکستان کو تباہ و برباد کرنے آئے تھے، ان کی پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر جو سازش ناکام بنانے میں چودھری پرویز لائی نے اپنا کردار ادا کیا، میں اسے بھی خراج تحسین نہ پیش کروں تو زیادتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پارلیمنٹیرینز اور خصوصاً ہماری پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری محمد خان بھٹی صاحب سے لے کے لک صاحب سے لے کے ہماری اسمبلی کے تمام جتنے سرکاری افسران اور ملازمین ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جس محنت کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کی بدماشی کو، آمریت کو، یزیدیت کو، شیطانیت کو جس انداز سے فیس کیا، وہ آپ سب میڈیا نے جناب اس کو دکھایا۔ میں اس کو بھی جناب ان اسمبلی کے افسران کو اور اہلکاروں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ پھر میں اپنے میڈیا کے پنجاب اسمبلی کے اندر تمام جرنلسٹ کو، تمام کیمرہ مین کو جو یہاں پر موجود ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان 4.5 مہینوں میں انہوں نے بھی اپنا کردار بڑے اچھے طریقے سے دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ادا کیا اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب کرنے میں، ان کی سیاہ تاریخ بے نقاب کرنے میں اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اور نون لیگ اور آل شریف اور ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کو بے نقاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میں ان اپنے صحافی دوستوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ پھر اس کے بعد میڈیا چینلز جنہوں نے وفا کی ان کو خراج تحسین، جنہوں نے جفا کی ان کو بھی خراج تحسین۔ یہ بھی سن لیں، جنہوں نے وفا کی ہمارے ساتھ، ہمیں اچھے طریقے سے دکھایا، اس میں ARY چینل ہے، بولڈ ٹی وی ہے اور بہت سے چینلز ہیں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، لیکن جنہوں نے نہیں بھی دکھایا میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ کوئی اہمیت ہوتی ہے کسی کی تو اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اہمیت نہ ہو تو پھر اگنور بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میں آج کم از کم ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے اور عمران خان صاحب کے میڈیا ایڈوائزر کی حیثیت سے ہمارا کسی کے ساتھ، نہ اس سے پہلے میڈیا میں، نہ اب انشاءاللہ اقتدار میں آنے کے بعد پنجاب اسمبلی میں، انشاءاللہ میڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات 100% پازیٹو ہوں گے، 100% پازیٹو ہوں گے۔ ہم نے کوئی ایسا ایٹیچیوڈ نہیں رکھنا، نہ مخالفین کے حوالے سے، نون لیگ بھی سن لے، ہمارے اینڈ سے انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے کوئی نیگیٹیوٹی آپ کو انتقامی سیاست نظر نہیں آئے گی۔ نون لیگ والوں، تم نے تو جو دھجیاں اڑانی تھی آئین اور قانون کی، ظلم اور جبر کی، استبداد کی، یزیدیت کی، شیطانیت کی، ابلیسیت کی، جو تم نے 4.5 مہینوں میں کی، یہ کیمرے کی آنکھوں کے اندر ساری موجود ہے۔ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے سب کچھ دکھایا، لیکن ہم انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی انتقامی سیاست نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک چیز صرف ہے کہ وہ پولیس اور انتظامیہ اور بیوروکریسی کے ایکٹر، کریکٹر اور فیکٹر جنہوں نے اپنی اوقات سے باہر نکل کر، آئین اور قانون کو توڑ کر، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے ان 4.5 مہینوں میں پارلیمنٹیرین، PTI کے عہدیداران، عوام، کارکنان، ہمارے اسمبلی کے افسران، ملازمین، ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے، ظلم اور جبر کے پہاڑ ڈھائے۔ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پیڈا ایکٹ کے تحت ان ساروں کو انشاءاللہ اس وجہ سے فکس کریں گے تاکہ آئندہ قیامت تک کوئی سرکاری افسر، کوئی سرکاری ملازم اور کوئی پولیس کا اہلکار
کسی سیاسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے اپنی آئینی اور قانونی اوقات سے باہر نہ جائے۔ اور آخری چیز جس کے لیے میں آج اسپیشلی یہاں پر کھڑا ہوں، کل سے وزیر داخلہ وفاقی، جس کی حالت اس وقت یہ ہے کہ اس کو لیلا نظر آتا ہے اور مجنوں نظر آتی ہے، رانا ثناء اللہ، اس مونچھوں والے بندر کی حالت اس وقت بڑی خراب ہے۔ وہ آئین اور قانون کو پڑھے بغیر الٹی سیدھی بویلیاں مار رہا ہے، الٹی سیدھی چولے مار رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ کو نہ انگلش میں شاید پڑھنا آتا ہے نہ اردو میں پڑھنا آتا ہے، اس کو پنجابی میں شاید پڑھنا آتا ہے، پنجابی میں اس کو کوئی آئین اور قانون پڑھائے تو شاید اس کو سمجھ آ جائے۔ تو میں رانا ثناء اللہ کو کہ جو پرسوں رات سے جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اور پانی سے پکوڑے تال رہا ہے کہ پنجاب کے اندر گورنر راج لگانے کے لیے وزارت داخلہ کے اندر سمری تیار ہو رہی ہے۔ میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر بھی اور کچھ ٹی وی چینلز میں بھی یہ بات رکھی، آج میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے پنجاب اسمبلی کے باہر، جس اسمبلی کے اندر وہ گورنر راج لگانے کی بات کر رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے میں پوری پاکستانی قوم کو اور میڈیا کو بتاؤں گا، پاکستان کے آئین کے اندر دو شکے ہیں۔ ایک ہے آئین کا آرٹیکل 134 جو گورنر راج کے حوالے سے چیزوں کو الیبوریٹ کرتا ہے، دوسرا آرٹیکل ہے 112 جو گورنر کو اسمبلیاں توڑنے کے اختیارات کے حوالے سے تفصیلات بتاتا ہے۔ ان دونوں کے تناظر میں رانا ثناء اللہ، آپ بھی سن لو، اردو میں بتا رہا ہوں، سمجھ آنا، انگلش میں نہیں بتا رہا، اردو میں بتا رہا ہوں۔ ان دونوں قوانین، ان دونوں آرٹیکلز، ان دونوں شکوں کے مطابق گورنر راج لگانے کے لیے اسمبلی صدر مملکت کی منظوری کے بغیر نہیں توڑ سکتا، اور وہ اس وقت تک بھی نہیں توڑ سکتا جب تک 100% ثابت نہ ہو جائے کہ حکومت اور اسمبلی غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہے۔ غیر آئینی طریقے سے اگر اسمبلی چل رہی ہوگی تو صدر مملکت کی اپروول کے ساتھ گورنر کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن اس کو بھی کچھ آبلیگیشنز کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کچھ ہرڈلز، کچھ بیریئرز، کچھ کنسٹرینٹس ہیں۔ وہ کیا ہے کہ صدر مملکت کی اپروول کے ساتھ گورنر اسمبلی توڑنے کی سمری 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کے سامنے ریفرنس کے طور پہ پیش کرے گا۔